السلام. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں اس کے کلام کی خدمت کو آپ تک پہنچا سکوں. ہاللیلویا. میرا کلمہ ہے کفارے کا کلمہ جو یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلا ہوا. یہ چوتھا کلمہ ہے. آپ نے اس سے پہلے 3 کلمات سنے جس میں سے پہلا کلمہ معافی، نجات اور محبت کا تھا، اور یہ چوتھا کلمہ ہے کفارے کا کلمہ. صفرابے سے درخواست کروں گا کہ اس کی مرکزی آیت مقدس متی رسول کی معرفت لکھے ہوئے انجیلی بیان میں اس کا 27واں باب اور اس کی 45 سے 46 ورس کو پڑھیے گا. اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. آپ کلام میں پڑھے اور سنے جانے پر خداوند سب کہہ سکتے ہیں آمین. یہ کلمہ دوپہر 3 بجے کے قریب، یعنی کہ تیسرے پہر کے قریب خداوند یسوع مسیح کے لب مبارک سے نکلا. اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لب مبارک سے صادر کیا. اور یہ کلمہ جب ہم اس کے 3 کلمات پہلے ہم نے سنے وہ روشنی میں بیان کیے گئے، اور یہ واحد ایک کلمہ اس کے بعد جو اندھیرے میں بیان کیا گیا. اور اندھیرے سے میں آپ کے سامنے کچھ عہد عتیق کے بارے میں بتاؤں گا کہ اندھیرے سے کیا مراد ہے. خروج کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں یوں مکتوب ہے، 3 دن جب موسیٰ میں اس کو، کیونکہ میں اس کو پڑھنے جاؤں گا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مصر میں جب 10 آفتے آئے تو جب موسیٰ فرعون کی قید سے چھڑانے گیا تو خدا نے وہاں پہ گہری تاریکی بھیجی، اور تاریکی سے مراد یہ ہے کہ عدالت ہے. اور یہ عدالت ایک عہد عتیق میں ملتی ہے، اور اس کے بعد کفارے پہ ہمیں جب یسوع مسیح چوتھے کلمہ بیان کرتے تھے اس ٹائم وہ ہمارے لیے بھی عدالت کا کام کر رہے تھے اور ہمیں چھڑانے کا کام کر رہے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں دنیا کے مختلف خیالات ہیں، اور اس منظر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. اس وقت 4 قسم کے لوگ اس کی مخالفت میں تھے، جس میں عام لوگ جیسے یہودی، مذہبی لوگ جیسے فقی فریسی، سپاہی جو رومی حکومت، اور ڈاکو جیسے مبارک جو تھے اس کو چھڑا دیے گئے. لیکن اس اندھیرے چھا جانے سے ایک پکار نظر آتی ہے ہمیں جو خداوند یسوع نے اپنے خدا سے کی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. چھوڑے جانے سے مراد 2 قسم کے لوگ ابھی بھی اس کو تشریح کرتے ہیں، ایک نہ چھوڑا جانا اور ایک چھوڑا جانا. نہ چھوڑے جانے والوں میں سے وہ زبور 22 کو پیش کرتے ہیں، جیسے زبور 22 کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالا و فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ تو کہہ سکتے ہیں آمین. چھوڑا جانا اگر ہم اس کو مانیں تو چھوڑا نہیں گیا تو میرے خیال میں یہ بات ہے کہ کفارے کا کام نہیں ہوا. اگر ہم منظر میں جائیں اور ہم بولیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پہ چھوڑا نہیں گیا تھا
باپ کی طرف سے تو کفارہ نہیں ہوتا، لیکن جو دوسرے بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ چھوڑا گیا تھا، باپ نے اسے چھوڑا تھا، کیونکہ وہ دنیا کے، میرے، آپ کے، ہم سب کے گناہ اپنے کاندھے میں سلیب پہ چڑھا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں اپنے بدن پر لے کر سلیب پر چڑھ گیا۔ چھوڑے جانے سے مراد ہے کہ خدا نے اسے چھوڑا تھا، اور لوگوں کے ڈفرینٹ خیالات ہیں، ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ اندھیرا جو آج بھی یسوع کو نہیں مانتے، جیسے یہودی کہ وہ آج تک دیا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ اندھیرا جو ہے وہ صرف ایک موقف القدرت کی طرف سے ہوا یا گرہن ہوا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گرہن نہیں تھا، کیونکہ یہ وقت عید فصح کا وقت تھا، اور جب عید فصح ہوتی تھی تو پورے چاند کے ساتھ ہوتی تھی، گرہن بھی نہیں کہا جا سکتا، اور نہ ہی اسے موسم کی خرابی یا بادلوں کا چھا جانا کہا جا سکتا، کیونکہ یہ باپ کی طرف سے اندھیرا چھایا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا پاک، اس کی آنکھ پاک ہے، اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے اس نے کچھ دیر کے لیے اپنے بیٹے سے علیحدگی فرمائی تاکہ میرے اور آپ کے لیے وہ اپنے بیٹے کو قربان کر سکے۔ ہم اہل دین میں دیکھتے ہیں مفت قربانیاں، کفارے ہوتے تھے، لیکن ایک کامل کفارہ ہونے کے لیے صرف یسوع مسیح ہمارا کامل کفارہ بنا، جس میں کوئی عیب، کوئی گناہ نہ تھا۔ اور خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکا، کیونکہ اس میں تو گناہ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح چھوڑے جانے سے مراد یہ ایک احساس، فضل، محبت جو باپ کے ساتھ بیٹے کے لیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مکتوب ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، ہاللیلویا، کہ وہی خدا تھا۔ اور اس کے آگے جب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اب آپ بولیں گے میں نے تو یہ احترام سے بات کی، آئیے اہل حدیث میں چلتے ہیں اور پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26 آیت میں جو مکتوب ہے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ ورڈ ہم سے مراد میں نہیں، اگر خدا چاہتا تو یہاں میں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن وہ واحد نہیں تھا۔ یہاں پہ ہمیں یونٹی ملتی ہے، باپ، بیٹے اور روح القدس کی، باپ، بیٹے اور روح القدس کی یونٹی ملتی ہے، اور اس لیے یہ ورڈ ہم یہاں پہ لکھا گیا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا۔ جب یسوع مسیح گمسمنی کے باغ میں گئے اور وہ دعا کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ وہ دعا میں کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا اس آیت کو بھی، میں اس لیے ریفرنس آپ کو بتا دوں کہ میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کلام کی باتیں ہیں، یہ نہ میں نے نہ کسی اور کی، یہ کلام کی حقیقی بات ہے جو اس کلام سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اور متی رسول کی معرفت لکھا گیا چینی پیار اس کا 26واں باب اس کی 39 ورس میں کیوں لکھا ہے. میں پوری نہیں پڑھنا چاہوں گا, میں اس میں سے صرف ایک کو کوٹ کرنا چاہوں گا. اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اکثر دنیا کے خیالات ہیں کہ وہ دکھ کے مارے گھبرا گئے, نہ وہ گھبرایا تھا نہ وہ دکھ میں تھا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا یسوع آیا ہی اس لیے کہ ہمارے لیے فدیہ اور ہمارے گناہوں کی کفارہ دے. ہاللیلویا. وہ آئے اس لیے, اور اسی کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پڑھنا چاہوں گا, بلکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے 6 باب 8 ورس میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں, بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. آمین. کس کی مرضی کے موافق عمل کروں؟ اپنے بھیجنے والے. کون بھیجنے والا؟ باپ کی مرضی کو پورا کروں گا میں. اس نے یہ نہیں بولا کہ ہو سکے جب پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اس نے یہ اس لیے بولا تھا کہ یہ جو جدائی کا, یہ جو غم کا وقت تھا اس کے اوپر, اس جدائی سے دور نہیں رہنا. کیونکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ پیدائش میں بھی لکھا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر, خدا کا بیٹا اس وقت بھی تھا اس کے ساتھ, اور اس وقت بھی تھا جب وہ صلیب پہ تھا. اس وقت سے لے کے اور اب تک اس سے جدا نہیں ہوا تھا. یہ واحد وقت تھا جب اس سے جدائی آئی تھی اور آنی تھی, تو وہ اس جدائی سے, اس جدائی کے غم سے وہ کہتا تھا کہ میں باپ سے جدا نہ ہوں. اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ہو سکے کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے تاکہ یہ کفارہ بھی ہو جائے اور میں تیرے ساتھ بھی ہوں. عزیزو, کفارہ مین ٹاپک کفارہ, جس کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں. کوئی چیز ہمیں نجات نہیں دے سکتی جب تک ہم اس کے کفارے کو نہ مانیں. اگر ہم اس کے کفارے کو نہیں مانتے تو ہم مسیح نہیں, کیونکہ اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا, اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہمیں آج اس جگہ پہ کھڑا کیا. چھوٹی سی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, اس کے بعد اس چیز کو میں وائنڈ اپ کروں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے اور آگے بھی آپ نے 3 کلمات اور سن لیا. 2 بھائی تھے اور ایک بھائی جو ہے وہ دنیا داری میں تھا, لڑائی جھگڑے میں تھے, اور ایک بھائی اس کا دعا تھا. وہ ہر وقت ہر روز اس سے خدا سے دعا کرتا تھا کہ میرا بھائی سدھر جائے. ایک دن ایسا ہوا اس بھائی کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور لڑائی میں اس نے خون کر دیا, قتل کر دیا. جب وہ ڈرا ہوا گھر کو واپس آیا تو اپنے بھائی کے پاس آیا. بھائی نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے دیکھا کہ اس کپڑے خون ہوئے ہوئے تھے, لہو لہار تھا. تو پوچھا کیا ہوا. اس نے بولا میں سے ہی غلطی ہو گئی. اس نے بولا اپنے کپڑے مجھے دے, یہ کپڑے مجھے دے, کیونکہ پولیس اس کے پیچھے لگی تو پولیس اس تک آنے لگی. اس نے اس کے کپڑے چینج کیے, اس نے اپنے کپڑے اس کے لیے, اور اسی دوران پولیس وہاں پہنچی. اور پولیس نے دیکھا کہ یہ دوسرے بھائی نے جب چینج کرے تو وہ بھائی چینج نہیں ہوا, تو اسے بولے شدید فون اس کے کپڑوں پر اس نے فون کر کے آیا, اس کے لے کے چینج. اور اس کے بعد عدالت میں اس کا سزائے موت ہوئی. اور سزائے موت ہوئی تو جب آخری دن اس کو وقت دیا گیا کہ آپ اپنے بھائی سے کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں, تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا کہ دیکھ میں تیرا ایک ہی واحد تھا, ایک بھائی تھا جس نے تیرے لیے اپنا کفارہ نہیں دیا. اب پیچھے تیرا کوئی بھائی نہیں ہے. اپنی ان حرکات سے, اس زندگی سے باز آ جا. اب تجھے کوئی بچانے والا نہیں جو فدیہ میں نے تیرے لیے دی. اسی طرح مسیح یسوع نے بھی ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. یہ رضاکارانہ طور پہ تھا. لوگ کہتے ہیں کہ
उसके ऊपर जुल्म साबित किए गए थे, वो आया इसलिए था कि हमारे लिए कफारत दे, हमारे गुनाहों का फिदिया दे, और यही हमारे गुनाहों का फिदिया दे। वो सलीब पे चढ़ा हुआ बाहें फैलाकर बाप से फरियाद कर रहा है, एली एली लमा शबक्तनी। मैं आपके सामने इसको बयान करना चाहूंगा, एली एली लमा शबक्तनी का मतलब क्या, और इसके भी दो ख्यालात हैं। पहला ख्यालात मैंने जिसमें बात की मत्ती रसूल की माफ़ लिखा गया है, इंजील बयान में 27वें बाब में लिखा गया है एली एली लमा शबक्तनी, और जबकि मरकज की किताब उसके 15वां बाब उसकी 4 आयत में लिखा गया है एलोही एलोही लमा शबक्तनी। दुनिया के डिफरेंट ख्यालात है, कहते हैं कि बाइबल बदल गई, कहीं पे यीशु मसीह कुछ कह रहा है, कभी यीशु मसीह कुछ कह रहा है, ये भी नहीं। अगर बदली होती तो इसमें ओरिजिनल वर्ड नहीं लिखे होते, क्योंकि एली एली लमा शबक्तनी हिब्रू वर्ड है जो अबरानी जुबान में लिखा गया, और एलोही एलोही अरामी जुबान का वर्ड है जिसे अरेबिक कहा जाता है। मेरे अजीजों, ये कलमा चौथा कलमा, जैसे 3 कलमा तो आपने पहले सुने, 3 इसके बाद सुनेंगे, ये वाहिद चौथा कलमा जो दरमियानी कलमा है। मेरा यीशु आपके लिए मेरे लिए बने रहे इंसान के लिए दरमियानी बना, बाप और इंसान के बीच में दरमियानी बना, ताकि वो सुलह का काम कर सके जो एक आदम के गुनाह की वजह से आया। मेरे अजीजों, ये सलीब पर यीशु मसीह के जुबान से निकला हुआ चौथा कलमा था, और इस कलमे से हम सीखते हैं कि हम अब कफारा जो है हमारा हो चुका, अब कोई कफारा हमारे देने नहीं आएगा। अब सिर्फ कफारा वो है जो आपकी जुबान में है। आपने अपने आप को कहना है कि मैं अपने आप खुदावंद अपने गुनाहों से मुझे माफ कर खुदावंद, मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ, यही हमारा कफारा है। जब हम यीशु मसीह का खून अपने ऊपर मांगते हैं तो हम पाक और साफ हो जाते हैं। अब हमारे लिए कोई खून बहाना नहीं है, अब कोई यीशु हमारे लिए कुर्बान होने नहीं आएगा, यही हमारा कफारा था। अजीजों, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है मेरे लिए, जिसमें ये मैंने आपके सामने ये बात रखी। इसी के साथ साथ में अपनी बात को मंडप करने के लिए मौका है, लेकिन ये मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसका रूह मुझे बसता और उसके रूह के बदौलत में आप तक ये बयान कर सका, क्योंकि ये उसका ही काम था जो मैंने आज किया। ये मेरे क्यों बदौलत नहीं है कि मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये मेरे यीशु का कफारे का बयान जो खुदावंद की बदौलत आज तक पहुँचा। अजीजों, इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत मिले। आमीन।